دماغوں میں کوئی نہ کوئی بات بیٹھ جائے. چلنا ویسے کوئی نہیں ایسے چلنا بہت کم پڑتا ہے. ایک چلنا وہ ہوتا ہے جو انفرادی طور پر ہوتا ہے اور نماز پڑھنے انفرادی طور پر ہے. ایک کام ہوتا ہے اجتماعی طور پر. اجتماعی طور پر چلنا ذرا مشکل ہوتا ہے اور اجتماعی طور پر چلنے کے لیے رولا ڈالنا پڑتا ہے. جب تک آپ رولا نہیں ڈالیں گے کہ میں یہ چاہتا ہوں میرے ساتھ یہ کیا جائے, جب تک آپ رولا نہیں ڈالیں گے آپ کے ساتھ کیوں کو چلے گا. اچانک نہیں دھماکہ کرنا میں نہیں کرنا. پہلے کیا کرنا ہے, تیار کرنا ہے کہ بھئی گراؤنڈ ورک میں پہلے یار یہ اس طرح کرنا چاہتا ہوں, پھر آگے پھر بنیاد بن کر آتے چلیں گے. پتہ نہیں کتنی دیر کام ہو گیا چلتے ہیں کیونکہ ابھی کتنی دیر کام ہو گیا چلتے کوئی پتہ نہیں لگتا. بندہ وہ کہتا ہے ٹھہرا رہتا ہے کہ یار میں بس ٹھہرا رہوں. اور جو چلنے لگتا ہے تو وہ صرف وہ چلتا ہے جو عشق کا مارا ہوتا ہے, جسے طلب پیدا ہو, جو تڑپنا شروع کر دے. چلنے والا وہ ہوتا ہے. حالات جب دیکھتے ہیں نا تو ہر بندے کو پرفیکٹ بنانا یہ اسلام سکھاتا ہے. اسلام کہتا ہے ہر بندے کو پرفیکٹ بناؤ. اس لیے تو کہا کہ بچے پیدا کرو, میرے امتی زیادہ ہونے چاہیے. اگر امتی بنائیں گے پرفیکٹ بنائیں گے تو آگے چلے گا. اگر آپ امتی نہیں بنائیں گے تو پھر کیا کریں گے. اس لیے امتی بنانے کے لیے کیا ہے کہ پرفیکٹ, تو پرفیکٹ بنانے کے لیے آپ کا پرفیکٹ ہونا لازم کہ جو بنانے والا وہ بھی تو پرفیکٹ ہو. آپ اچانک اپنا راستہ چلتے اچانک بدل جائیں اور کہیں کہ بھئی اب اس طرح چلنا ہے تو بڑا مشکل ہوتا ہے. ہمارے دوست آتے پنڈی میں تو بکانے دیکھنے, فلمیں دیکھنے, ڈرامے دیکھنے, بیان اس کا تھا تو کہنے لگا اچانک میرا دل بدل گیا اور میں نے توبہ کر دی. لیکن جس کمرے میں بیٹھ کر میری ماں اور سارے ہم فلمیں ڈرامے دیکھتے تھے بس اس میں نے بیٹھنا بند کر دیا. کہا کہ یہ پوچھا روٹی کھانی ہوتی تو بس دوسرے کمرے میں آرام سے بیٹھ. ماں کہ پتر ادھر آئیے کہ امی میرا دل نہیں کرتا. آہستہ آہستہ ماں کو سمجھ آ گئی کہ میرا بیٹا یہ چاہتا ہے کہ یہ نہ دیکھا جائے. اس نے کسی کو کچھ نہیں کیا, کسی کو چھیڑا نہیں, لیکن اپنی منوا لی کہ میں یہ چاہتا ہوں. اور ماں کو بھی سمجھ آ گئی ہوگی بیٹا میرا ٹھیک کہتا ہے, ورنہ تو مائیں بھی نہیں چلتی نا. مائیں تو حرام کرنے والی ہوتی ہے زیادہ تر, اللہ ماشاء اللہ. تو اس لحاظ سے پرفیکٹ بنانے کے لیے پرفیکٹ ہونا لازم ہے. جیسے کہتے ہیں پیر کی کیا ضرورت ہے, پیر کی کیا ضرورت ہے, بالکل قطعاً کوئی ضرورت نہیں, قطعاً کوئی ضرورت نہیں پیر کی. لیکن تزکیہ نفس تو ہونا چاہیے. کہ بھی تزکیہ نفس تو ہونا چاہیے. تزکیہ نفس وہ کرے گا تربیت یافتہ جو ہوگا, جس نے اپنی تربیت کی ہوگی وہی کرے گا. جس نے تربیت کروائی نہ ہو وہ کیسے کرے گا. اس لیے پیر کی ضرورت نہیں ہے, اصلاح کی ضرورت ہے. کہیں سے کروا لو, گلا نہ کرو, کہیں سے کروا لو. اب آپ کہیں کہ میں محدثین کے پاس بیٹھ جاؤں تو کیا آپ محدث بن جائیں گے؟ مفسرین کے پاس بیٹھنے سے مفسرین بننے نہیں, بلکہ کیا کرنا پڑے گا خود علم حاصل کرنا پڑے گا. نیک صحبت کا اثر ضرور ہوتا ہے, لیکن نیک صحبت جو ہے ترپنوی بات ہی رہے گی. وہ کنے کرانی خود کرنی ہے, پڑھنا پڑے گا. آپ کسی بازار پر چلے جائیں اور کہیں میری قسمت بدل جائے, نہیں ہوگا. وہ بابر تنویم اسلامیہ کی ڈگری لے کے دینی, پڑھنا کس نے ہے؟ آپ نے. ہم نے تو کہا وہاں پر جانا ایک مستحب عمل ہے, جا کر حاضری دے دو, سلام ٹھوک دو, بابا جی السلام علیکم, گھر آ جاؤ. مدد تو ہمیشہ 24 گھنٹے اللہ کر رہا ہے تمہاری. ہم کا کسی کتاب میں کوئی نہیں لکھا جا کے مردوں سے مدد مانگو, کہیں نہیں لکھا کہ مردوں سے مدد مانگو. پروپوگنڈا زیادہ ہے. کیونکہ اگر میں نے کئی دفعہ سمجھایا ہے کہ کسی قرآن کی آیت میں لکھا ہے بے نمازی بنو, نہیں لکھا ہوگا. اگر نہیں لکھا اتنے بے نمازی کہاں سے آئے؟ کہیں تو لکھا ہوگا یار, کہیں تو لکھا ہوگا. اگر یہ کہیں نہیں لکھا تو اتنے بے نمازی کون ہیں؟ قرآن کے خلاف, دشمن دین, دشمن اسلام. وہ زیادہ ہے, آپ کم میں. اگر وہ روڈ بلاک کریں نا تو آپ ٹھہرے نا, آپ کسی کاٹو. وہ زیادہ ہے, وہ 80% ہو گئے, آپ 20% ہو گئے. اگر فرض کرے پاکستان کی آبادی کتنی ہوگی,
چلو 25 کروڑ آبادی میں سے 2 کروڑ مذہبی ہوں گے، لا لو 2 کروڑ مذہبی ہوں گے، باقی سارے دنیا داری ہوں، اور 2 کروڑ میں سارے آ جائیں گے پھر کے، دیوبندی، بریلوی، وہابی، شیعہ سارے آ جائیں گے، وہ 2 کروڑ تو چلنے والے ہوتے ہیں، باقی نام دے مسلمان الحمدللہ۔ تو اس لحاظ سے پرفیکٹ ہوں بنانے کے لیے پرفیکٹ ہونا لازم۔ وہ میں خبر سن رہا تھا کہ ٹی ایل پی کو بین کر دیا گیا، ایسے ہی ہے، ٹی ایل پی کو بین کر دیا گیا۔ میں نے دل میں سوچا کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے جس کو چاہے بین کر دیتا ہے، یہ ٹی ایل پی بین ہوگی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ اٹھ نہیں سکتا، اٹھ پڑے گا پھر کبھی، کوئی ایسی بات نہیں، لیکن جس کو اللہ کریم بین کر دے وہ نہیں اٹھے گا، جسے وہ بلاک کر دے گا وہ نہیں اٹھے گا، یہ اٹھ پڑیں گے پھر کبھی اٹھ پڑے گی۔ لیکن ہم جو کیا کہتے ہیں نا سیکھنے سکھانے والے، وہ یہ سیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں پاکستان میں سب کچھ ہو سکتا ہے۔ میرا مطلب ہم درد نہیں جیے گا، سمجھو میں مطلب ہم ڈرنا، میں ان کا ہم ڈرتے، میں صرف اپنی ہم ڈردی رکھتا، میں نے کچھ نہ ہوئے باقی ساروں کو جو مردی ہوئی، ہمدردی مجھے صرف اپنے آپ کے ساتھ ہوتی ہے، باقی کسی جماعتوں کے ساتھ نہیں ہوتی، کیونکہ جماعت بنانا میرے نزدیک ویسے ناجائز ہے۔ جماعت بنانا میرے لیے ویسے ہی ناجائز ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیوں؟ جماعت کی ضرورت کیا ہے؟ پہلی بات، آپ قرآن و سنت پر ہیں تو اس جماعت کی ضرورت کیا ہے؟ ایک ہی جماعت کافی ہے۔ جماعت کو چاہیے ایک دوسرے سے بیٹھ کر باتیں کریں، مذاکرات کریں، آئے ہوئے ٹیبل پر بیٹھے کہ ہم میں غلطی کیا ہے۔ ہم ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں۔ میں تو کئی دفعہ کہا ہوں کہ کسی دیوبندی کو بٹھا کر کہیں یہاں پر یہاں کا جمعہ پڑھائے، مجھے اس کی مسجد میں جمعہ پڑھانے دیں، ملے گا ایک دوسرے سے، آئیں بیٹھے ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، ہم کرتے ہی نہیں۔ سیکھنے سکھانے کے لیے ہوتا ہے نا، مثال کے طور پر جب بچوں کو سکھاتا ہوں، بڑھیا چیزیں نہیں سکھانی ہوتی، بڑھیا چیزیں سکھانی ہوتی ہیں، موٹی موٹی۔ ہاں بھائی آصف یہ بتانا، بچہ جب پیدا ہوتا ہے اسے غسل دینا فرض ہے؟ کچھ یہی یار کیا ہے اللہ؟ ہاں بھائی بچہ جب پیدا ہوتا ہے اسے غسل دینا فرض ہے؟ مسئلہ یہ ہے اس کی علائش جو لگی ہے وہ صاف کرنا، جو اس کے جہاں ماں کے پیٹ سے نکلا ہے نا جس جگہ سے، اس کے ساتھ جو رطوبت لگی ہے نا ساری وہ صاف کرنی، انہیں 3 فرض غسل دینی ہونی، اس کو وہ صاف کرنا ہے۔ تو گل سمجھ آ رہی ہے؟ اس پر غسل فرض نہیں ہے، تاڑا صاف کرنا فرض ہے کہ اسے پاک صاف کر لیں، گند نہ لگ گئے، چمنا تو نہیں نا پہلے، تو صاف کر لیں۔ اس لیے اسے کیا کرتے ہیں، کوئی سپنج پر صاف کر لیتا ہے، کسی طریقے سے صاف کر لیتا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پھر صاف کرنا ہے، کیونکہ ماں کے پیٹ سے نکلا ہے، رطوبت ساتھ لگی ہے، گندگی ساتھ لگی ہے، تو اسے صاف کر دیا جاتا ہے۔ ناڑو کاٹ کر وہ باندھ جاتا ہے کنی پر، وہ کیچر کیا ہوتا ہے باندھ دیا جاتا ہے۔ نمبر 2 بات، بچے کے کان میں اذان دینا فرض ہے؟ فوری طور پہ جواب دیا کریں کہ فرض ہے، کیونکہ جب محدثین کو یہ حدیث لاتے ہیں، یہ ضعیف احادیث ہیں ویسے جس پر ہم عمل کرتے ہیں، اور ہمارے نزدیک یہ ضعیف حدیث پر عمل کرنا بھی مستحب ہے۔ اہل حدیث جماعت کہتی ہے کہ اس پر عمل نہ بھی کیا تو کوئی گناہ نہیں ہے، کرنا نہیں چاہیے، بچے کا نظام نہ دے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن حضور علیہ السلام کی حدیث آتی ہے کہ حسن حسین کے کان میں اذان اور ایک میں اقامت آپ نے فرمائی ہے، تو اس لحاظ سے ہم کہتے ہیں یہ ایک مستحب عمل ہے، اگر کر لیں تو ثواب، نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ہم ہر کوئی کرتا ہے۔ اب اس پر بھی آگے چلتے ہیں، اگر اذان دینی ہو فوری طور پہ بچہ پیدا ہو جائے دینی چاہیے کہ تھوڑا لیٹ بھی ہوئے، 2-3 دن ہو جائے، 2-3 دن اذان ہی دینی ہے پتر، 2-3 دن بعد دی جائے، کوئی زبردستی نہیں دے، حال تک اذان نہیں دیتی۔ یہ میں اس لیے آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ آپ نے آگے سمجھانا ہے، میں کوئی حدیث نہیں سنا رہا، حدیث ہے موجود، لیکن میں سنا نہیں رہا، صرف آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ جب آپ نے اذان دینی ہے اس میں دیر بھی ہو جائے تو کوئی گناہ نہیں ہے، بچے کو پاک صاف کرنے میں دیر ہو جائے تو کوئی گناہ نہیں ہے، اس لیے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پہلی بات صاف کرنا، دوسری بات اذان دینا۔ اذان دینا کیا ہے؟ دے دے تو ثواب، نہ دے تو کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی لڑائی نہیں ہے۔
اکثر و بیشتر ہمارے بچے جاتے ہیں نا، میں کئی دفعہ ہاسپٹل میں ہوا تو کسی کا بچہ پیدا ہو، والد صاحب اذان دے دینا تاری مہربانی، اذان دے، میں اذان دیتی ہوں، میں 500 روپیہ پڑھانے لگے، میں کہ بیٹے اس کے بھی پیسے، کوئی کم اللہ واسطے نہیں ہے، اس پر بھی پیسے نہیں چاہیے، تاری مہربانی، کام اللہ واسطے کرنا چاہیے، جتنا زیادہ ہو کام اللہ واسطے کرنا۔ مجھے جب سمجھ آ گئی تھی نا، میں نے کہا تقریر اللہ واسطے، بیان اللہ واسطے، اپنے آپ میں بدلنا ہے اللہ واسطے، اپنی سوچ بدلنی اللہ واسطے، اس تو لائق ہی کوئی نہیں ہوگا کوئی بندگی کرنا، تو بندگی کرنے میں پیسہ نہیں چاہیے، جذبہ چاہیے، اس لیے پیسہ نہیں چاہیے، پیسہ اللہ کریم دے دیتا الحمدللہ، ایسا نہیں کہ نہیں دیتا، اللہ کریم ہر شے ہمیں عطا فرما دیتا ہے۔ اس لحاظ سے تیسری بات آ جاتی ہے گھٹی دینا، گڑتی دینا، ہم گڑتی دیتے ہیں بچے کو، وہ حضور کھجور چھپا کر بالکل بریک کر کے تو اس کے منہ میں ڈال دیتے تھے، ٹھیک ہے جی، گڑتی نہ بھی دی جائے تو کوئی گناہ نہیں، اور گٹی کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اگر آپ کہیں نا کہ گٹی کا پاجے اثر ہے، بس ایک دعائے برکت ہے۔ حضور والسلام نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے منہ میں کھجور چبا کر ڈالی اور اس میں دعائے برکت کر ڈالی۔ اثر کیا ہے؟ دعائے برکت کرنا ہے، گٹی کا اثر نہیں ہوتا، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، کسی بڑے بزرگ سے نیک سے وہ گٹی دلواتے ہیں۔ اچھی بات ہے، اگر وہ نہ بھی ڈالی جائے تو کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سب سے بڑی بات ہے تقدیر لکھی جا چکی ہے، تقدیر لکھی جا چکی، ماں تو پیٹ تو پیدا ہوتی نا، اللہ نے لکھ دیا ہوتا کرنا کیا، اور میں نے کیا سمجھایا تھا کہ تقدیر لکھی جا چکی ہے، اب مزے کے دن آ گئے، تقدیر لکھی جا چکی ہے، اور مزے لینے کے دن کیا ہے، اللہ نے لکھ دیتا، مزے لیے جو نے لکھے ٹھیک لی ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ نیک اعمال کرنا، لب لب کے نیکیاں کرنا، ہمارا کام صرف اور صرف نیکیاں کرنا ہے، اور نیکیوں پر لگے رہنا، برائی کرنا نہیں، برائی پر توبہ کرنی ہے، نیکیاں کرنا ہمارا کام ہے کہ ہم نے نیکیاں کرنا ہے۔ تو پہلی بات کیا میں نے بیان کی کہ اگر بچے کو جب پیدا ہوتا ہے تو غسل نہیں دیا جاتا، وہ رطوبت ذرا صاف کر دی جاتی ہے۔ نمبر 2 کیا بات بتائی؟ بچے کو غسل دینا کوئی لازم نہیں، صاف کرنا لازم۔ نمبر 2 اذان دینا، اگر دے دیں گے تو ثواب، نہ دیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ نمبر 3 گڑتی دینا، اب یہ گڑتی جو دینا ہوتی ہے تو اس میں نہ بھی دیں تو کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی بھی دے دیتا۔ میں تو گھر ہے دیکھا فلانے کی بڑھی نے دے دی، فلانے نے دے دی، سارے دیتے رہتے ہیں۔ مجھے میرے تائی کی بیٹی نے دی تھی، کوئی پتہ نہیں ہوتا، مجھے کوئی کہنا نہیں، میں کہ یار تو آپ ہی دے دے، تیری مہربانی۔ میں کسی کو گڑتی دیتی کہ سب کچھ شرارتیں ایسے کر دی، میں کہ میرے نام بدنام کرتا، میرا شرارتہ کی تعلق گل سمجھ آئے کہ نہیں ہے؟ ان کا ماحول شرارتی ہوگا، میں کیا کروں؟ انہوں نے میرے اوپر الزام لگا دیا کہ گڑتی نہیں ہے تو کام تا نہیں رہا۔ یعنی سب تو زیادہ جہاں شرارتہ تنگ کیتا انہوں نے ایسے کڑی نے کیتا ہے جنہوں نے تسی گڑتی دیتی سی۔ میں کہا آئندہ نہیں تھا رواج ہے ہمارے کہ جو دے گا پھنسے گا، وہ کدھر نانکے سے پا دیں، کدھر دادکے سے پا دیں۔ ہم تو عجیب ہو گیا، اتلے دانے نکلتے ہیں ادھرلے پاسے، تھلے نکلتے ادھرلے پاسے، بچے سے ہوتا ہے نا پتہ ہی کر لیتے ہیں تو وہ شروع کر دیتے۔ چوتھی بات آ جاتی ہے عقیقہ کرنا، عقیقہ نہ بھی کیا جائے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ 7ویں دن کیا جاتا ہے اور 7ویں دن ہی نام رکھا جاتا ہے اور 7ویں دن ہی ٹنڈ کروائی جاتی ہے۔ 7ویں دن میں چھری پھیر کر جانور ذبح کیا تو مشرکین مکہ جو تھے وہ خون جو تھا اس بچے کے سر پر لگاتے تھے۔ حضور علیہ السلام تحیت توسل نے طریقہ کار بدل دیا، یہ جو جتنے بال اترے اس کے مقدار کے برابر چاندی، برابر کی چاندی اللہ کی راہ میں صدقہ کرو، ایک تو یہ کام ہے۔ نمبر 2 زعفران لے کر گول کر اس کے سر پر مل دیتے، خون نہیں ملا جاتا تھا، حضور زعفران مل دیا کرتے تھے۔ دوسری بات آ گئی۔ تیسری بات یہ کہ 2 بکرے کر لیں استطاعت ہے تو، نہیں تو 1 بکرے کی استطاعت ہے تو وہ کر لیں، ایک بھی کیا جا سکتا ہے، زیادہ ہے کہ بیٹا ہو تو 2، بیٹی ہو تو 1، اس لیے اگر استطاعت ہو تو
دو بیٹے اور ایک بیٹی. دو بیٹے کو اور ایک بیٹی نہیں کر سکتے. کچھ لوگ قربانی کے دنوں میں عقیقہ کر لیتے ہیں، وہ بھی جائز ہے. وہ اس لیے جائز ہے کہ اگر اس نے قربانی کرنی ہے اور قربانی کرنی ہے تو پھر عقیقہ جب مرضی کر سکتا ہے، وہ منع نہیں ہے. پہلے کے بعد کیا اینا قربانی چھڑ کے عقیقہ کرے، قربانی چھڑ کے عقیقہ نہیں کرنا، بلکہ کیا ہے قربانی. ہمارے ساتھ کہ قربانی واجب ہے، پہلے وہ تو ادا کریں. یہ ایسے ہی ہے، میں اب قربانی اپنی ماں کی طرف سے کروں گا، ماں سے لگتی نہیں ہوں تو کا تو کرنی. اگر ماں کی طرف سے بھی کرنی ہے قربانی تو پہلے ایک اپنی طرف سے کرے، ایک اپنے طرف سے ادا ہوگی جس پر لگ رہی ہے تو پھر. یہ ایسے ہی ہے جیسے پہلے ماں کو حج کرا لیتے، پیسے تیرے کو لائے فرض تیرے تھے تو کر، ماں تو فرض سے نہیں ہوا. لیکن ہمارا وہی جذباتی ہو رہا ہے، ہر جگہ پر جذباتی، شریعت سے باہر بعض اوقات ہم نکل جاتے ہیں. جو سب سے پہلے جس پر لازم ہے وہ کرے، اور اس کے بعد عقیقہ کیا جا سکتا ہے. فرض کریں گائے میں کتنے حصے ہوتے ہیں؟ 7 حصے ہوتے ہیں. ایک قربانی کا ہوگا، باقی 6 عقیقے کا کر سکتے ہیں. آپ ساری گائیں عقیقے کی کر دیں، ایک قربانی کا بکرا کر لیں تب بھی ٹھیک ہے. خدا سمجھ آئے کہ نہیں؟ مشکل نہیں سمجھا رہے، نہ سمجھے تو پوچھ لینا. تو موٹا موٹا سمجھا رہے نا، عمل تو آپ نے کرنا ہے. اور جب سمجھ اعتبار جانا ہے سمجھ بھول نہیں جانی چاہیے کہ یہاں سے باہر جا کے میں سمجھایا. مجھے کوئی آپ کو کہنا مولوی صاحب نے یہ بات سمجھائی تھی، میں کہتا ہوں یار مولوی صاحب نے ٹھیک سمجھایا پر تمہیں سمجھنے میں غلط لگی. وہ ممبر رسول پر بیٹھ کر غلط نہیں سمجھا سکتا. جیسے ہم کہتے ہیں نا بات کر یا رسول اللہ، ہم کہتے ہیں جائز ہے الہ سمجھ کر نہیں، محبوب سمجھ کر. الہ سمجھ کر پکارنا شرک ہے اور محبوب سمجھ کر پکارنا جائز ہے. اکثر اوقات فرض کرو میں اپنے باپ کی قبر پر جاتا ہوں، کہتا ابو انجو ہو گیا ہے، ابو جی انجو ہو گیا ہے. حالانکہ تو دنیا تو چلے گی، اسی اہم عمر سے بول جا کے نا اپنا دلی بڑھاس کر رہے ہو. ایسے ہی ایسے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر چلے جاتے ہیں تو اپنی بڑھاس کر رہے ہوتے، گلا کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کو الہ سمجھ کر پکارنا اور محبوب کو محبوب سمجھ کر پکارنا ہے. الہ سمجھ کر کسی کو بھی پکارا نہیں جا سکتا. الہ سمجھ کر مدد مانگنا شرک. بات سمجھ میں آ گئی؟ الہ سمجھ کر مدد مانگنا شرک. اور اگر آپ ساری زندگی یا رسول اللہ مدد نہ پکارے تو کوئی گناہ نہیں، ورنہ صرف ایک وسیلہ ہے. پکار لیا، مدد کس نے کرنی ہے؟ سمپل سی بات، کوئی نہ روٹا ہی. کیونکہ ہم نے کہا کہ ان احادیث پر جو ہے یہ حسن لذات ہی کے درجے پر ہے، ان پر عمل کر لیا ہے. آئینی یا عباد اللہ صالحین کا ہے، تو اس لحاظ سے ہم نے کہا کہ حسن لذات ہی کے درجے پر ان پر عمل کر لیں، لیکن محبوب سمجھ کر الہ سمجھ کر نہیں پکارنا، ایک وظیفہ سمجھ کر پکارنا ہے، ورنہ باقی کوئی کام نہیں ہے. تو اس کے عقیقہ نام نہیں لیا جائے تو کوئی گناہ نہیں ہے. کتنا مشکل کام. تانوں صرف ایک کام دا نا کہ جنازے تو بعد دعا نہیں کرنی. یقین منو ادھا جنازہ کر ادھا جنازہ تو نہیں، جو مرضی دعا کر. ہم نے قانون کیا بتایا تھا کہ جب مرضی دعا کرے، جنازے کے بعد منع نہیں ہے. ہم نے یہ کہا تھا جنازے کے بعد منع نہیں ہے، لیکن جب مرضی کرو. ہم نے جنازے کے بعد فرض کر دی. اگر نہ کوئی پڑھے تو کیا کرتے ہیں؟ لڑ پڑتے ہیں. یہی فرض ہے، بدعتی ہے. جو یہ فرض سمجھتا ہے نا، علمی طور پر بدعتی نہیں، ہم عملی طور پر ہم بدعتی ہیں. عملی طور پر ہم بدعتی ہیں. یہ جتنے بھی کول چیلم تیزے دسویں پر لڑتے ہیں، فرض سمجھتے ہیں اور نہ کوئی کہے تو وہ ابھی کہتے ہیں، یہ سارے بدعتی ہیں. اسی بات ہے یار، اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ اسلام سیکھنے سکھانے کا نام، ہم دوڑنے کا نام تھوڑی ہے کہ باپ جو دلیر بن. جب تک ہم اسے سیکھیں گے تو آگے کیسے چلیں گے؟ قانون کیا ہے؟ اذان سے پہلے درود پڑھ سکتے ہیں، منع نہیں، لیکن فرض سمجھ کر پڑھنا. نہ پڑھی تو اذان نہیں ہونی. نہ کوئی پڑھے تو کہ وہ اب کیا ہوگا؟ بدعتی. جتنے اذان دینے والے ان سے پوچھ لے بھائی ایک اذان میں آئے، ایک پورے 5 نماز 5 اذان نہ چلے، ایک اذان جڑی تو بغیر صلاۃ دے ایک اذان سے کیا ہوگا؟ بدعتی ہے بیٹے، قانوناً بدعتی ہے، اصولاً بدعتی ہے.
ہم بریلویوں کے مسئلے بیٹھے، میں بریلوی قانون بیان کر رہا ہوں، اہل سنت بریلوی، اہل سنت بریلوی، اہل سنت اصل اہل سنت یہی ہے، یہی جماعت اہل سنت ہے، کیونکہ انہوں نے اصول بنایا نا، پیری مریدی کا اصول انہوں نے بنایا، شریعت طریقے کے قانون انہوں نے بنایا، ٹھیک ہے نا، تقلید کا قانون انہوں نے بنایا، پیچھے سے سارے لوگ کیا کہتے ہیں خلافت عثمانیہ سے ہوتے ہیں، جتنے ٹوٹل پیچھے ڈالتے ہیں نا، تو یہ سارے یہی ہیں، انہوں نے ساری قانون سازی کی تھی، سعودیہ والوں نے آج تک قانون سازی نہیں کی کسی کو بڑھا کر، صرف بدعتی اور مشرک کا قانون سازی کبھی نہیں کی، وہ اپنے ملک کے لیے ہوں گے، اسلام کے لیے نہیں، اسلام کے لیے ہر بندہ لازم ہے، لیکن ہر بندہ نکل بھی جائے تو اسلام زندہ ہے، اسلام کے لیے ہر بندہ لازم، لیکن اگر بندہ مر بھی جائے تو اسلام لازم، کسی کے مر جانے سے اسلام مرتا نہیں، لیکن تجھے اسلام کے لیے زندہ ہونا پڑے گا کہ تو زندہ اسلام کے لیے، پاکستان ہماری وجہ سے، لیکن ہم مر بھی جائیں تو پاکستان پاکستان I love اسلام، میری وجہ سے اسلام نہیں ہے، اسلام تو قانون ہے نا، قرآن و سنت کا نام ہے، میں قرآن و سنت پر چلوں تو میری زندگی بن جائے گی، یہ والی بھی اور آخرت والی میرے لیے زندگی بن جائے گی، میں اپنی زندگی بنانے کے لیے تو دنیا میں آیا ہوں کہ اللہ کا حل دیتا ہی ہوگا، کچھ کر کے تو جاؤں گا، ایویں نہیں جانا، کچھ نہ کچھ تو کر کے جاؤں گا، اس لیے جتنے بھی کام ہیں جو میں ابھی بتا رہا ہوں، کل چلم تیجا دسواں، میلاد، عرس، اصالِ ثواب، ٹھیک ہے، 11ویں شریف، اذان سے پہلے درود، نماز کے بعد کلمہ، جمعے کے بعد سلام، سب بند کر دے چھے، سب بند کر دے چھے، اس سے بڑے بڑے اچھے طریقے ہیں، محبت کرنے کے لانے کے، ہم تو نفرتیں پیدا کرتے ہیں، جان بوجھ کے کرتے ہیں، نہ کر اگر پھر جماعت کتنے رہے، عقائد اہل سنت پوچھنے کسی کو نہیں آئے، معمولات اہل سنت خراب ترین، اور اگر معمولات اہل سنت بھی وہ کیا کہتے ہیں اہل سنت کے جو اصول بنائے ان پر ہو تب بھی ٹھیک ہے، مثال کے طور پر اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا، یہ سال ثواب آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ نفل پڑھ لیتا ہے تو وہ بھی سال ثواب کر دے، مثلا آپ ایک میسج بھیجیں کہ یار میری والدہ فوت ہوئی سی ایسا دن ایسا مہینے ایسا سال تو ساڑی مہربانی آج 2 نفل کوئی پڑھ کے نا اللہ واسطے تو میری ماں نے سال ثواب کر دے، تو ہو گیا جتنے بردی ہے کر دیتا، روزہ رکھ لو سال ثواب ہو گیا، عمرہ کر لو سال ثواب ہو گیا، لیکن ایسا سال ثواب کرو جو ساری زندگی واسطے ہو، میں اپنی ماں واسطے سال ثواب، اپنے پیو واسطے سال ثواب، ساری زندگی دا جنہیں کہ میں زندہ ہوں صدقہ جاری ہوں اپنی ماں پیو واسطے، کیونکہ میں اپنے آپ کو دین دے وقف کیتا، دین واسطے لائے، میں اپنی ماں باپ کے لیے ساری زندگی کے لیے سال ثواب، میں آپ بھی بن جائیں سال ثواب، اور میں نے آگے بتایا اگر آپ چاہیں تو کسی دوست کو گھر بنا کر دے دیں، ساری زندگی کا سال ثواب، اور میٹر لوا دیو وہ تو قرضہ ہی ادا کر دیو، گل سمجھ بڑے کام کرے، روٹی پانی تو لڑتے پہ ہو، نہ کیا تو ہوگا کیا، نک کٹی جائے گی، نک ویسے نہیں دے رہے، یہ رہنی رونی کوئی نہیں ہے، ہم جس طرح کے کام کرتے ہیں رہنی رونی جب اللہ کے سامنے جانا تھا اتنی شرمندگی ہونی ہے کہ بیان سے باہر، میں کھلا اس لیے آپ کو پہلے باتیں بتا رہا ہوں تاکہ لمبی چوڑی نہیں، چلے دوسری طرف آ جاتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہے کہ 2 ہے؟ اچھا، حضور علیہ السلام و تحیت و ثنا کے جو مولا علی ہیں وہ ایک ہیں اور وہ چوتھے خلیفہ ہیں، پہلے امام نہیں، خلیفہ بالفضل کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق، یعنی سرکار کے بعد اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام انبیاء کے بعد سب سے افضل بشر، تمام انبیاء کے بعد تمام انبیاء کے اصحاب سے افضل میرے نبی کے اصحاب، میرے نبی کے اصحاب نے جس ہاتھ پر بیعت کی وہ حضرت ابو بکر ہے، اس سے سب اصحاب سے افضل حضرت ابو بکر ہوئے، اس لیے تمام نبیوں کے صحابہ سے بڑھ کر ہمارے نبی کے صحابی اور ان سے
جنہوں نے بیعت کر لی حضرت ابوبکر صدیق کی، اس کے تمام انبیاء کے بعد افضل ترین بشر کون ہوئے؟ صدیق رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی کے بھی امام حضرت ابوبکر۔ بے شک آپ کو معلوم ہوگا حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں تدفین کے وقت میں، جنازے کے وقت میں تیار ہو رہے ہیں، کہ حضرت عبداللہ بن حرام رضی اللہ عنہ نے آ کے کہا کہ بنو ثقیفہ میں سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ ایک خلیفہ میں ہوں، ایک ادھرو یہ مہاجرین چ ایک انسانیاں چوئی، انہوں نے کہا آؤ چلیے ادھر، انہوں نے کہا کہتے خطرناک کام ہے۔ وہ خطرناک کام کیوں تھا بیٹے؟ وہ اس لیے کہ اگر کوئی کسی خلیفہ کی بیعت کر لے نا اسے توڑ نہیں سکتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ و ثنا کے قانون اور رسول اور حدیث کے مطابق توڑ نہیں سکتا۔ اگر وہ کر لیتے تو کیا ہونا تھا؟ رولا پڑ جانا تھا۔ وہاں پر یہ مسئلہ تھا، آپ اٹھے اور وہاں پر جا کر جو کام ہوا تقریر وغیرہ کی سب کچھ کیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کر لی، باقی بھی سب نے کر لی۔ ایک بخاری شریف کی حدیث پاک میں آتا ہے کہ تمام لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ حضرت علی اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے یہ آپس میں میٹنگ کر رہے تھے، بیعت نہیں کر رہے تھے، اور میٹنگ ہو رہی تھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسی وجہ سے کہ مومنوں میں اختلاف پیدا نہ ہو جائے، یہ علی کر کے رہا ہے ایویں پنجابی چ کہنا علی کی فنکاریاں، علی ادھر کا فنکاریاں کرتا ہے کی کرتا ہے۔ آپ نے اس کے گھر کے باہر جا کر کہا اے فاطمہ مجھے تم اپنی جان سے بھی زیادہ سی، سب سے زیادہ سی، لیکن یہ جو ہو رہے ہیں نا اگر یہ بند نہ کیا تو میں آگ لگا دوں گا، یہ دھمکی لگائی تھی۔ اور جب حضرت علی اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ آئے تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کہا کہ اس طرح آیا آپ جا کر وہاں بیعت کریں۔ یہ دونوں وہاں پر پھر بیعت کی۔ ایک حدیث میں یہ آتا ہے، دوسری حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے پاس حضرت ابوبکر صدیق نے پیغام بھیجا علی کو کہ تو چاہنا ہے کہ مسلمانوں سے اختلاف پیدا ہو، اگر ایسا نہیں ہے تو بیعت، انہوں نے بیعت کر لی۔ یہ بیعت کرنا بہت لازم تھا بیٹے، دین پھیلا خلافت کی وجہ سے، امامت بھی سیاست کا نام تھا اور آگے بڑھنے کا نام تھا، کیونکہ حضور نے جو آتا ہے 12 اماموں والے 12 خلفاء والے حدیث، اس نے کہا کہ وہ قریش سے ہوں گے، عمرہ ہوں گے، یعنی وہ عام بندے نہیں ہوں گے، ان کو چنا جائے گا اور لوگ چنیں گے۔ یہ حضرت علی نص سے ثابت نہیں ہے کہ قرآن کی نص سے عام امام ہے، قرآن کی نص میں کہیں بھی حضرت علی امام نہیں ہے۔ اہل تشیع حضرات قرآن کی مانوی تحریف کرتے ہیں، غلط کہانیاں بیان کرتے ہیں اور حضرت علی کو کافر بناتے ہیں۔ جو قرآن کی نص پر ہی نہ چلا تو مسلمان رہا نہیں۔ اگر غیر قوم میں نبی نے ان کو بنایا ہوتا اور علی امامت نہ کرے تو کافر، سمجھ آئے کہ نہیں؟ کافر۔ قرآن اور سنت میں جس کا ہو کہ تو امام، حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا، نبوت کے لیے کتنی جنگیں کی سرکار نے، کتنی جنگیں کی، اور جنگیں کرنے کے بعد مسلمان بھی بنایا، ٹھیک ہے۔ توحید اور رسالت کے لیے حضور نے جنگوں پر جنگیں کر ڈالی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے امام بننے پر ایک بھی جنگ نہیں کی، ایک بھی، تکیہ کر لیا تھا نا، ڈر گئے تھے نا، اور سرکار نے فرمایا تلوار نہیں اٹھانی، سب جھوٹ۔ جب چوتھے خلیفہ بنے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب خلافت نہیں مانی، اس وقت بیعت نہیں کی کہ حضرت ساتھ عثمان کا مطالبہ کیا، آپ صفین میں لڑنے چلے گئے، آپ صفین میں لڑنے چلے گئے، جنگ کی کہ نہیں کی؟ پھر اتنے بھی سرکار کا مجرم بنایا، پہلے امامت نہیں کی تھی، جنگ نہیں کی تھی، تو سرکار نے فرمایا تھا، اب سرکار کا فرمان ختم ہو گیا۔ اس لیے علی ایک ہی ہے جنہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کی بیعت کر دی، قطعاً کوئی دوسرا نہیں۔ امامت والا ہے ہی کوئی، امامت والا عہدہ ہے ہی کوئی، سب جھوٹ ہے۔ اور حضرت علی خود قرآن و سنت پر، جیسے میں نے آگے بتایا، اکثر کہتے ہیں ابوبکر صدیق اور عمر نے کتنے کافر مارے کسی طریق سے بتا دو، اور میں کہتا ہوں کہ حضرت ابوبکر اور عمر وزیر تھے حضور کے، وزیر نہیں رہا کرتے، سپاہی رہتے صحیح بات، کرتے کون ہے؟ سپاہی لڑتے، حضرت علی لڑتے تھے جا کے نا، وہ تو وزیر تھے۔
اس لیے وزیر ذرا تدبیر کرتے ہیں. حضور نے فرمایا میرے دنیا میں 2 وزیر ہیں اور آسمانوں پر 2 وزیر ہیں. اب دوسری بات دیکھیں, حضور کے وصال کے بعد حضرت علی نے کوئی جنگ کی ہو؟ نہیں. کیوں نہیں؟ اس لیے کہ وہ بھی وزیر تھے. وہ حضرت ابو بکر اور عمر کے وزیر رہے, عثمان کے وزیر رہے, کبھی جنگوں میں نہیں گئے. صحیح بات. جانے والے حالت بن ولید تھے, عبید اللہ بن جراح تھے, عمر بن عاص تھے, وہ جاتے تھے, یہ نہیں جاتے کیونکہ وزیر تھے. تو گلا سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ موٹیاں گلا ٹوٹ کے سمجھا رہے ہیں تاکہ آپ کے بڑے دماغ میں ساری باتیں آ جائیں. صرف میں بیٹ دے رہا ہوں, تحقیق کرنا آپ کا کام ہے. میرا کام تو آپ کا ایمان سیدھا کرنا ہے کہ کسی جگہ پر کسی اینگل آپ کا درست نہ ہو تو ہے نا گمراہ ہو جائے. ہم نے سیدھی راہ پر چلنا ہے اور راستہ تو سیدھا اللہ کی طرف جاتا ہے, قرآن و سنت پر رہتا ہے. اور قرآن و سنت والوں کو اہل سنت کہا جاتا ہے. قرآن و سنت والوں کو اہل سنت کہا جاتا ہے. میرا کیا عقیدہ ہے؟ میرا یہ عقیدہ ہے کوئی جماعت بنانے کی ضرورت نہیں ہے. فرق بتاؤ, جس کی غلطی ہے توبہ کرے اور ایک مسلمان بن جو, ایک امت بن. میرا یہ نظریہ ہے. کوئی لڑائی نہیں, کوئی چندوں کی بندوں کی لڑائی نہیں. سارے بندے رکھ دو لیکن کام یہ کرنا ہے. کیا کر رہا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو باتیں کر رہا ہوں, آپ مجھے آ کر دلیل دے سکتے ہیں, میری یہ دلیل ہے. اگر میں غلط ہوں گا, میں دلیل نہ دے سکا تو آپ کی دلیل مانوں گا. آ کر دیں, گلا نہیں کرنیاں سنانیاں. میں پڑھیا سی, میں سنیا سی, مولوی نے کیا, مجھے یہ نہیں سنانا, کیونکہ تو نے اپنی تحقیق اپنے رب کو پیش کرنی ہے. من ربو گا, تیرا رب کون, تحقیق تو نے پیش کرنی ہے. جا کر اپنے رب کے سامنے جو پڑھ کے ہے, سیکھ کیا ہے نا, دنیا سے جا کے دسنا ہے. کس نے بتانا ہے؟ بیٹے ہم اہل سنت ہیں. ہم نہ تو حضرت علی کے خلاف نہ حضرت ابوبکر صدیق کے خلاف, ہم مسلمان ہیں. میرے نبی نے جس چیز کی تعریف کی وہ ہمارے سروں کا تاج ہے. ہم وہ کہتے ہیں ہر صحابی جنتی جنتی جنتی. اگلے کہیں گے وہ فلانا مرتد ہو گیا, فلانا ہو گیا. میں کہا میرے نہ دسو, کہانی نہ سناؤ. میں نے کیا کہا ہے؟ ہر صحابی جو جنتی ہے. اگر کوئی نہیں رہا تو میں ہی کر. میرا کہنا کہ یہ سمجھ آئے گی. میں کہتا ہوں ہر صحابی, اگر کوئی نہیں رہا نہیں صحیح, لیکن ہر صحابی نے جنتی ہوئے. اگر کوئی زکات دینے کا منکر ہو کے باہر نکل جاتا ہے اس کے علاقوں میں سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں ہر صحابی جنتی ہے. کوئی مرتد ہو جائے, کوئی ادھر چلا جائے, مجھے اس سے لینا دینے کوئی نہیں ہے. میں تو ہر صحابی کو جنتی کہہ رہا ہوں. کیا سمجھ آ گئی نا؟